اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 29 رمضان کی رات ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یہ آخری رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر کی رات ہو، کیونکہ مکمل طور پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے شب قدر کی رات کون سی رات ہے۔ دوستو، اگر دنیا کی کسی سوداگر کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارے قریبی شہر میں فلاں مہینہ اور تاریخ کو ایک ایسا میلہ لگنے والا ہے جس میں اتنی آمدنی ہوگی کہ 1 روپے کی قیمت 1000 گنا بڑھ جائے گی اور تجارت میں غیر معمولی نفع ہوگا، تو کون احمق ہوگا جو اس زرعی موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر یوں ہی ضائع کر دے گا؟ بلکہ عقل مند شخص وہی ہوگا جو اس اسکیم سے بھرپور نفع اٹھائے اور مستقبل کے لیے ذخیرہ اندوزی کی فکر کرے۔ بلکہ بتانے والے نے اگر تاریخ نہ بھی بتائی ہو تو کسی نہ کسی طرح تاریخ کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور اگر تاریخ میں کچھ شبہ رہ جائے تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ ٹھیک یہی حال آخری عشرے کی طاق راتوں اور بالخصوص شب قدر کا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور مغفرتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، بلکہ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ تو دوستو، بھائیو اور بہنوں، یہ آخری مبارک رات ہے۔ اس رات کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات کو بھی آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے پہلے یہ 3 عمل کرنے ہیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے فائدہ اٹھانے کا، گناہوں کی بخشش کروانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہانے کا۔ تو ایسے موقع کو ضائع کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں۔ نوافل پڑھنے ہیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ لیکن جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں، بستر پر جانے کے بعد آپ نے یہ 3 دعائیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ لینا ہے۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ پہلی دعا ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی ہی مبارک دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کا تعلق رمضان المبارک کے تیسرے عشرے سے ہے، یعنی کہ یہ عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔
اس عشرے میں اللہ رب العزت ہر رات کئی ہزار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو دوستو جب آپ یہ دوسری دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کون سی مبارک دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یا جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ دوستو اس دعا کو بھی آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ اب سورۃ اخلاص کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، بار بار اس کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یوں بتائی کہ اگر آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں، صرف ایک مرتبہ، تو اللہ رب العزت آپ کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوستو اسی طرح اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن پاک کا نہیں بلکہ 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، یقین جانیں کہ اس ایک رات کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو ایسی مبارک راتیں زندگی میں بار بار نصیب نہیں ہوتی، آخری موقع ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج 29 رمضان المبارک کی رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو رات سونے سے پہلے یہ 3 عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔